جس قدر خرچ کر کے اپنے گھر والوں کے اپنے اہل عیال کے وہ جائیں، لیکن ایک شخص ہے جس کو وہ جس قدر ہو، جس نام سے وہ ناجائز، اس کو ہم کہتے ہیں نمائش. بہر المختصر سے میں یہ میرے ہاتھ میں ایک پیغام تحریر منع کر رہے ہیں وہ. یہ تھے رکن مجلس منتظمہ جیسے پنجابی سوداگران کے شاہ لاہور کے رکن حکیم انور بھولا والا صاحب، جو کہ جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کے اس عالمی کنونشن کے موقع پہ شاہ لاہور کا پیغام آپ تک پیش کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا صدر جمعیت جناب خلیل احمد نینیتال والا صاحب سے اور آنرنگ جنرل سیکرٹری سے شفیق صاحب سے کہ وہ ابھی صاحب کو آج کے ویسے ہمارے آج کے ڈیلیگیٹ کو جو لاہور سے تشریف لائے ہیں ان کو مومنٹو پیش فرمائیں. اس کنونشن آج کے اس کنونشن کی خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں اور ہماری انہوں نے یہاں آ کر کے عزت افزائی فرمائی ہے. خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ انہیں 40 سال کے بعد ایک بار پھر باہم ملنے کا، بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا اور سننے کا موقع ملا. صدر جمعیت پنجابی سوداگران دہلی جناب شیخ خلیل احمد نینیتال والا صاحب، محترم جناب شیخ ریاض عمر صاحب، محترم جناب ذکی باڑی صاحب، محترم جناب عمر فاروق صاحب، شاخ پنڈی اور شاخ لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز ساتھی، معزز مہمانان گرامی، سٹی ناظم جناب مصطفیٰ کمال صاحب، السلام علیکم. آج اس تاریخی موقع پر اس مبارکباد کے ساتھ کہ ہم بحیثیت برادری جمعیت پنجابی سوداگران 60 سال کے ہو چلے ہیں، کے ساتھ کہ اس برادری کو بنانے اور سنوارنے میں ہمارا کیا کردار رہا، میرا کیا کردار رہا. حاضرین محترم، آج ہمارے درمیان ایسے افراد کی کثرت ہے جنہوں نے برادری کو بحیثیت برادری جمعیت پنجابی سوداگران انجمن وکیل قوم پنجابیان کی حیثیت سے بنانے میں شاید ہی کوئی کردار ادا کیا ہو، ماسوائے چند لوگوں کے. لیکن ہمارے اصل مخاطب وہ افراد برادری ہیں، وہ خصوصی طور پر وہ نوجوان افراد برادری ہیں جنہیں یہ نامور کچھ حقوق ہیں. تو یہ طے کریں کہ شادی بیاہ کرتے ہوئے، بڑے بڑے مکانات بناتے ہوئے، اچھا لباس پہن کر، اچھی خوراک کھاتے ہوئے اپنوں کی یاد اور ان کا احساس اپنے دل میں رہیں، اپنوں کی یاد اور ان کا احساس اپنے دل میں رکھیں اور احسن طریقے سے برادری میں بحیثیت فرد برادری اپنی ذمہ داریوں سے ہم عہدہ برا ہو سکیں گے. آنے والے 100 سال نہیں تو کم از کم 50 سالوں کی پلاننگ کر لیں اور اپنے اہداف مشاورت سے طے کر لیں. یہ طے کر لیں کہ ہم قوموں اور برادریوں کے صف میں اسی طرح نمایاں بغیر تعلیم کے نہیں رہ سکتے. یہ طے کریں کہ ہم نمایاں ہونے کے لیے اپنوں کے حقوق نہیں ماریں گے. یہ طے کریں کہ جو ادارے ہمارے بزرگوں نے ہمیں ورثہ کیے ہیں انہیں بہترین ہاتھوں میں رکھیں گے. یہ طے کریں کہ اپنی انا کو فنا کرتے ہوئے ان اداروں سے وابستگی کا پورا حق ادا کریں گے. یہ طے کریں کہ سب سے قیمتی چیز جو کہ وقت ہے اس کی زیادہ سے زیادہ قربانی دیں گے. یہ طے کریں کہ آج سے 10 سال بعد برادری میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا. یہ طے کریں کہ ہر خاندان کی اپنی چھت ہوگی. یہ طے کریں کہ ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے مشترکہ مواقع فراہم کیے جائیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ صرف چند اہداف اگر آج ہم طے کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم نہ صرف ایک بہترین برادری کہلائیں گے، ہم ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین پاکستانی کہلائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
مہتاب الدین شیخ صاحب نے. میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کے کراچی کے سب سے پہلے صدر صدیق چاندنا صاحب تھے، اور یہ ان کی صدارت سب سے پہلے جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کے ان کے حصے میں آئی، اور آج ان کے افراد خانہ یہاں موجود ہیں. وہ یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے اس پودے کو پھلتا پھولتا دیکھ کر. اب میں دعوت دینا چاہوں گا جمعیت پنجابی سوداگران دہلی شاخ راولپنڈی کی جانب سے ہمارے معزز مندوب یہاں جو تشریف لائے ہیں. جناب طارق الہی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری کی جانب سے یہاں پر ریپرزینٹ کریں گے جمعیت پنجابی سوداگران دہلی شاخ راولپنڈی کو. جناب طارق الہی صاحب. طارق الہی صاحب آنرری جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے جمعیت پنجابی سوداگران دہلی شاخ راولپنڈی کے. کراچی کے تمام معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے محترم مہمان جو کہ پنڈی سے تشریف لائے ان کا بھرپور تالیوں میں استقبال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب محترم صدر جمعیت آنرری جنرل سیکرٹری صاحب، محترم جناب مصطفیٰ کمال صاحب سٹی ناظم، اراکین مجلس منتظمہ و عامہ اور مہمان عالی قدر، السلام علیکم. رب کریم کا جناب صدر و معزز حاضرین، میں شاخ راولپنڈی کے حوالے سے کچھ بات کروں گا. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ برادری ہمارا رشتہ ہے، جمعیت ہماری تنظیم ہے. اس تنظیم کا بڑا مقصد برادری کو اکٹھا رکھنا، اکٹھا آپس میں میل جول کرنا اور اس کو وسعت دینے کی خاطر رشتوں کے استحکام اور نئے رشتوں کے قیام کے لیے گونا گو مواقع فراہم کرنا، اور اس کے علاوہ ضرورت مندوں کی دامے درمے قدمے و سخن خدمت کرنا. اس کے علاوہ بھی حاجت مندوں کو بوقت ضرورت مالی امداد اور قرض حسنہ وغیرہ کی شکل میں اعانت فراہم کرنا، یہ راولپنڈی شاخ کر رہی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی آفت راضی و سمادی کے موقع پر بلحاظ علاقہ و نسل و لسانیت آگے بڑھ کے امدادی کاموں میں پیش رہے ہیں. 23 جولائی 2001 میں راولپنڈی میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے موقع پر جمعیت شاخ راولپنڈی نے صرف 15 منٹ کی مختصر مدت میں کثیر رقم جمع کر کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کیمپ لگائے، جہاں ضرورت مندوں میں خشک راشن کے تھیلے تقسیم کیے گئے. اسی طرح 2005 میں زلزلہ میں متاثرین کے لیے کثیر تعداد میں امدادی سامان روانہ کیا گیا. عزیزان محترم، ہماری شاخ راولپنڈی نے 2001 سے اہل برادری اور ان کی فیملیز کو اکٹھا کرنے کے لیے عید ملن کے نام سے تقاریب کا آغاز کیا. ہر تقریب میں ممبران کے اہلِ خانہ یعنی خواتین اور بچے بچیوں کو بھی مدعو کیا گیا، جس میں میجک شو اور تقسیم تحائف انعامات کے بعد طعام شاہیہ بھی پیش کیا گیا. اس کے علاوہ کوئز شو، بچوں کے حمد و نعت کے مقابلے، مصوری کے مقابلے اور اسکول میں اول دوم سے آنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے. اس کے علاوہ ان سالوں میں حفظ کرنے والے بچوں کے لیے گولڈ میڈل کا بھی اجرا کیا گیا. پچھلے سالوں میں یہ تقریبات پارکوں میں منعقد کی گئیں اور بچوں میں جھولے وغیرہ کے کوپن مفت تقسیم کیے گئے. ان تمام تقاریب کے انعقاد کا بہت فائدہ حاصل ہوئے، برادری میں میل جول بڑھا، ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع ملے. انشاءاللہ اس سال بھی جلد یہ تقریب منعقد ہوگی اور ہم توقع کرتے ہیں کہ مرکز اور شاخوں سے بھی بھرپور شرکت ہوگی. اس موقع پر جیسا کہ مرکز نے اس سال انعامات اور میڈلز کا سلسلہ شروع کیا ہے، میں درخواست کروں گا کہ مرکزی طور پر تمام شاخوں کو بھی اس میں شامل کر لیں اور مرکزی سطح سے ان روایات کو جاری رکھا جائے. مہمان عالی قدر، میں جب اس کنونشن میں شرکت کے لیے کراچی آ رہا تھا
تو میں نے مختلف احباب سے مشورے کیے، تجاویز طلب کی کہ ہمیں اس عالمی کانفرنس کے حوالے سے کیا تجاویز دینی چاہیے۔ جہاں بہت سے سنجیدہ تجاویز مشتق آئیں، وہیں ایک بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک صاحب برادری سے جب میں نے تجویز مانگی تو ان کا جواب تھا کہ بھائی صاحب یہ سب بھرے پیٹ کی باتیں ہیں۔ ان کے اس جملے نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں یہ سوچ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہمارے برازیل کے بے شمار خاندان جو کہ سفید پوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے۔ ہماری برادری اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، یا کیا کرنے والی ہے، یا کیا کرنا چاہیے، یہ مسئلہ اور معاملہ خاصا غور و خوض والا ہے۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگر ہم خصوصی طور پر مرکز اور کراچی جہاں پر برادری کے بڑے موجود ہیں، اگر کاروباری پروجیکٹس پر میں ان لوگوں کو اگر شامل کر لیں جن میں برادری کی بیوائیں سفید پوش حضرات ہیں، کچھ شیئر کی صورت میں، تاکہ ان کی کاروباری آمدنی ہو جائے۔ بہرحال وقت کی کمی کے باعث اس موضوع پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ میں آپ کو ایک سوچ دے کر جا رہا ہوں کہ اس پر بھی للہ غور فرمائیں۔ باقی ایک ضروری بات یہ کہ ہماری نئی نسل برادری کے اغراض و مقاصد سے بہت دور ہے۔ ہمیں یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے خصوصی طور پر کام کرنا ہوگا۔ حاضرین گرامی، ابھی ہم نے لمبا سفر کرنا ہے۔ تعلیمی اور طبی اداروں کا قیام، جمعیت میں خواتین ونگ کا قیام، تبلیغ دین کے لیے برادری میں رسوبات قبیحہ کے خاتمے کے لیے، غریب نادار افراد کی مستقل امداد کے لیے، برادری میں بے روزگاری روکنے اور ختم کرنے کے لیے، نوجوانوں کی تعلیمی اور تکنیکی کاروباری رہنمائی اور فکری اور عملی صلاحیتوں کو مثبت اور تعمیری رخ دینے کے لیے، اور دیگر متعلقہ امور میں حوصلہ افزائی کے لیے پروجیکٹس قائم کرنا ہماری منزل ہے۔ ہمارے موجودہ شعبے جو کام کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی میں اضافہ کرنا اور ان کو مزید بہتر بنانا ہمارا فرض ہے، اور یہ ہمارا عہد ہے کہ ہم اس میں ہرگز کوتاہی نہ کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اس خوبصورت کنونشن کے انعقاد پر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک فلاحی مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ عالمی کنونشن کا انعقاد ہے۔ اس سے قبل بہت ساری شاخوں کے پریزیڈنٹ اور اراکین اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس تقریب میں ہمارے ینگ، انرجیٹک اینڈ ڈائنامک سٹی ناظم سید مصطفیٰ کمال صاحب کو مدعو کریں، میں گزارش کروں گا آپ ہی کی برادری کے ایک اور شخصیت جو کہ بحیثیت چیئرمین کورنگی ایسوسی ایشن ٹریڈ انڈسٹری اپنی گراں قدر خدمات انجام دیں، اور اس برادری کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو آپ تمام یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ 40 سال بعد برادری کا یہ کنونشن منعقد ہوا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں پہ پورے پاکستان سے اور ہندوستان سے اور کینیڈا سے حاضرین آئے ہوئے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے، حالانکہ کافی دیر ہو گئی ہے آپ لوگوں کو بیٹھے ہوئے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اپنے قریب جو بچے ہیں ان کو کائنڈلی تھوڑا سا خاموش کرائیں اور توجہ دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ کہ ہماری تقریبات میں شہر کا ناظم مدعو ہوا ہو اور اتنی بڑی تعداد میں ہم نے اپنی ایک برادری کی اسٹرینتھ دکھانی ہو، تو ہمیں تھوڑا سا ڈسپلن کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں درخواست کروں گا کہ تھوڑی سی توجہ دیجیے۔ میں ناظم صاحب سے جمعیت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں اور ناظم شہر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ برادری ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جس کا نام دہلی میں اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں خدمت کے حوالے سے پہلے ہی مشہور تھا، اور پاکستان بننے کے بعد
آج نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں برادری کے کئی ہسپتال، کئی اسکول، کئی انڈسٹریل ہوم، کئی ایسے ادارے جو غریبوں کی مدد کے لیے اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، اور کروڑوں روپے کی زکوٰۃ کا جمع کرنا اور اس کو تقسیم کرنا، میت ہو، غسل میت ہو، جنازہ گاڑیاں ہوں، بے تحاشا اس برادری کی خدمات ہیں۔ اور اس برادری نے آج یہ 100 سالہ کنونشن میں اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں نہ تو ہم 40 برس کا انتظار کریں گے اور نہ ہی چیزوں کو سوچنے میں بہت زیادہ وقت لگائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم آج اس کنونشن کے حوالے سے جو ہم نے چیزوں کو احاطہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ سرگرمی سے عمل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو ناظم صاحب دعوت دی جائے، میں درخواست کروں گا کہ اس برادری کا انٹریکشن آپ سے بہت کم رہا ہے، اس کو اپنی پیٹرنیج میں لیجئے، اس برادری کے ساتھ انٹریکشن بڑھائیے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے اچھے کام شہر میں نظر آ رہے ہیں، وہ صرف انفراسٹرکچر کے حوالے سے نہیں ہیں، تعمیر و ترقی کے حوالے سے نہیں ہیں، وہ ہیلتھ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کے جو کام نظر آ رہے ہیں اور آپ کے جو خواب اس شہر میں آپ نے ان کو تعبیر دینے کے لیے جتنی محنت آپ کر رہے ہیں، یہ برادری کے ہمارے دوست انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شانہ بشانہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور جو آپ کے عزائم ہیں، جو آپ نے اس شہر کے لیے جو سوچا ہوا ہے، جو اس کا مستقبل آپ دیکھتے ہیں، یہ برادری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہے گی۔ میں ان الفاظ کے ساتھ تمام خواتین و حضرات آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے درمیان جناب ہمارے علاقے کے MNA الیکٹ رشید گوڈل صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں گزارش کروں گا رشید گوڈل صاحب کا استقبال کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اب میں یہاں دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں کراچی شہر کے محسن، جنہوں نے اپنی نوجوان صلاحیتوں کی بنا پر جنہوں نے ایک مختصر عرصے میں کراچی کا نقشہ بدل دیا۔ آپ تمام خواتین و حضرات کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دیتا ہوں سٹی ناظم جناب مصطفیٰ کمال صاحب کو کہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ جناب مصطفیٰ کمال صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، سٹی ناظم سید مصطفیٰ کمال صاحب جنہوں نے شہر کراچی کو ایک خوبصورت شہر بنا دیا اور دنیا بھر میں ہم اب فخر کر سکتے ہیں۔ یہ وہ شہر جس کے آج اب ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ شہر کی خوبصورتی کس طرح ہے۔ صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ یہ وہ سٹی ناظم ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور سابقہ وزیر اعظم نے بھی اسی طرح سے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ان کے لیے پرزور کلمات کہے ہیں۔ He is a young, energetic and dynamic سٹی ناظم سید مصطفیٰ کمال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام خلیل احمد نینی تال والا صاحب، جمعیت کے جو پریزیڈنٹ ہیں سردار یاسین ملک صاحب جو کہ ہمارے محسن اور ابھی اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں، سعید شفیق صاحب سیکرٹری جنرل، ریاض عمر صاحب، اور ہندوستان سے انگلینڈ سے مجھے بتایا کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے تمام قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماں بہنوں کو سب کو السلام علیکم۔ اس شہر کے ناظم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو آج اس 100 سالہ اس جمعیت کی اس تقریب پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو اس کراچی کے ناظم ہونے کی حیثیت سے اس کراچی کے ایک ایک رہنے والے کی طرف سے میں آپ کو اس شہر میں ویلکم کرتا ہوں۔ جو لوگ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، جو لوگ پاکستان کے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ I wish you a very pleasant stay here in کراچی، کہ آپ یہاں پر اچھے سے رہیں، اور ہمیں اس چیز کا افسوس رہے گا کہ اس طرح کی تقریب کا ہمیں جو ہے وہ پہلے سے
نہیں پتا تھا, ہمیں پہلے سے جو ہے وہ انفارم ہم نہیں تھے بہت زیادہ. ایک اسکیجول نارمل طریقے سے ہمیں جو ہے وہ بتایا مسعود بھائی نے, ہمارے مسعود نقی جو ہیں آپ کے. مجھے یہ بھی پتا چلا ابھی, یہ میرے لیے نیوز ہے کہ مسعود بھائی بھی جو ہے اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا سالوں کا ہمارا واسطہ ہے, لیکن آج تک ہم نے کسی کی کوئی نہ برادری پوچھی, نہ کسی برادری کو جاننے کی کوشش کی. ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کیا ہے. یہ شخص ہمارے ساتھ جو ہے وہ رات بھر جو ہے وہ کورنگی انڈسٹریل زون کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر, اپنی فیکٹریز کو چھوڑ کر یہ تیار ہوتے ہیں, اور شہر کے مختلف کاموں میں ہمارے ساتھ آپ کی برادری کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو anyway میرے لیے نیوز ہے کہ جی یہ مسعود بھائی اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے اگر پہلے پتا ہوتا اور مجھے آپ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں اس شہر میں آمد کا پتا ہوتا تو ہم بھی آپ کے لیے کچھ گلدستے سجاتے, کوئی شہر کو سجاتے, کوئی آپ کو آپ کی شان میں کوئی جو ہے وہ تقریب رکھتے ایز اے ہوسٹ کی صورت میں. لیکن مجھے جو ہے وہ اس کا بالکل احساس اور علم نہیں پرائر ہو پتا کہ اس کس قسم کا یہ جو ہے وہ کی تقریب ہے, کیا پروگرام ہے. میں یہاں پر آ کر بیٹھ کر جان کر مجھے جو ہے وہ جب یہ پتا چلا تو مجھے یہ کم سے کم یہ افسوس رہ جائے گا. اینی وے زندگی جو ہے وہ چلتی ہے, زندگی آگے بڑھتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ یہاں پر سبھی تقریب میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ جب 101ویں تقریب ہو اس کراچی میں, وہ بھی کراچی میں ہو, اور اس میں ہمیں آپ جو ہے وہ اپنی خدمت کرنے کا کچھ موقع دیں. سٹی آف کراچی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو سر ہم آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے میزبان ہوں گے, اور آپ ہمارے پیٹرنیج میں, ہماری فیسلٹیز میں ہمیں میزبانی کہ ہم آپ کے پاس اسٹیج پہ آگے نہیں بیٹھیں گے, آپ کو اسٹیج سجا کر دیں گے, اور آپ جو ہے وہ اس تقریب کا جو ہے وہ انعقاد کریں اور اپنے لوگوں کو دنیا بھر سے بلائیں. اس کو ذرا اوپر کریں, اس کو اوپر کریں, بالکل کریں. یہ ایک بچی ہے جو کہ یہاں کسی کے ساتھ آئی ہے, ان کا نام کیا ہے نا, سندول نام اپنا بتا رہی ہے بچی. جن صاحب یا صاحبہ کے ساتھ آئی ہو وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. یہ بچی یہاں جو اسٹیج پر موجود ہے, ان کے پیرنٹس اگر یہاں پر ہوں تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں. بچی کا نام ہے سندس. سندس کے پیرنٹس یہاں موجود ہوں تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں. چلیں جی, دیٹ شوز کہ جی کتنی بڑی یہ محفل ہے ماشاءاللہ سے. اور ایسے ابھی بہت سارے اعلانات ابھی آپ سنیں گے, بہت سارے بچے, بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ جو آئی ہوئی ہیں یہاں پر. اتنی رنگ رنگ تقریب ہے ماشاءاللہ سے, تو کم ہی ایسا موقع ملتا ہے اور کہ بچوں کے ساتھ جایا جائے. اور ابھی ایسے بہت سارے اعلانات ابھی آپ سنیں گے. اور مجھے یہ بھی بتایا کہ شام 6 بجے سے تقریب چل رہی ہے, تو یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسپیچ کر چکے ہیں اور باتیں کر چکے ہیں. اور آپ اگر 7واں بڑا شہر ہے یہ, اس پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دینے والا یہ شہر ہے. اور یہ ریونیو کما کر جو ہے وہ ہم اپنے پاس نہیں رکھتے, ہم ملک کو شیئر کرتے ہیں. اس چاروں صوبوں سے جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے اس میں 70% جو ہے وہ کراچی کا کنٹریبیوشن ہے, کراچی کما کر دیتا ہے. تو ہمیں فخر ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک پاکستان کے ایک کماؤ پود ہیں, ہم پاکستان کا ریونیو انجن ہے, ہم پاکستان کی اکانومی کا بیک بون ہے. اور یہ اکانومی کی بیک بون ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ آج پاکستان کے کونے کونے میں جو ترقی کا جال بچھ رہا ہے, جو پاکستانی حکومت جس نے کام کیا اس میں جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کراچی ہے. کراچی اگر گرو کرتا ہے, کراچی پیسفل رہتا ہے, پورا پاکستان پیسفل رہتا ہے. کراچی میں خدا نخواستہ جو ہے وہ کہیں پرابلم آتی ہے, کہیں ترقی کا پہیہ رکتا ہے, تو پورے پاکستان کے ترقی کا پہیہ جو ہے رکتا ہے. ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ کی برادری کی بہت بڑے لوگ, بہت زیادہ بڑی تعداد, جو کہ میکسیمم جو لوگ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ 70% کما کر ہم دیتے ہیں اس شہر سے, تو وہ 70% جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے ذریعے کماتے ہیں. آپ کاروبار کرتے ہیں, یہاں پر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ اپنی اکانومی کا پہیہ چلاتے ہیں, تو گورنمنٹ کو ریونیوز حاصل ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں آج تک یہ
ملے نہیں تھے آپس میں، آج تک ایک میز پہ ایک طرف بیٹھ کر کسی نے بات نہیں کی تھی. آج تک ہمیشہ یہ ہوتا چلا آیا تھا کہ گورنمنٹ سے انڈسٹریز جو ہے وہ ڈیمانڈ ہی کرنے جاتے تھے اور ہمیشہ اگینسٹ ہی رہتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے، اسپیشلی اس حق پرست قیادت نے، اس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے، یہ پچھلی پروونشل گورنمنٹ نے اپنے فیصلوں میں تمام تاجر برادری کو، تمام انڈسٹریز کو شامل کیا ہے. اور جو بھی آپ کے مشورے سے، جو بھی آپ کے جو ہے وہ اس طرح ملک کو ترقی دینے کے لیے، جو بھی آپ کے مسائل میں اور اس اکانومی کو چلانے کے لیے آپ کا جو کہنا ہوا ہے، اس کو ہم نے سپریم کیا ہے. اور اس کے آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن چلائی ہے، اپنی گورنمنٹ چلائی ہے. تو یہ پہلے جو جتنے بھی فاصلے تھے، جتنی بھی دوریاں تھیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں، آج الحمدللہ دور ہو گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ترقیاتی کاموں کا سفر ہم نے شروع کر رکھا ہے، اگر آپ پچھلے 58 سالوں کے ترقیاتی کاموں کو ایک طرف رکھیں اور اس 2 سے 2.5 سالہ حق پرست دور کے ترقیاتی کاموں کو آپ ایک طرف رکھیں، تو خواتین و حضرات میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے 2 سے 2.5 سال کے کام پچھلے 58 سالوں کے کاموں سے زیادہ ہیں. پچھلے 58 سالوں کے کاموں سے ہمارے جو ہے وہ 2 سے 2.5 سال کے کام زیادہ ہیں. لیکن جب میں یہ بات کہتا ہوں تو ہمارے ذہنوں میں کہیں سے یہ فطور نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں کہیں سے یہ خناس نہیں ہے کہ ہم نے کراچی کے ایک مسئلے کو حل کر دیا اور اب ہمیں جا کر جو ہے وہ سو جانا چاہیے. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب تک جتنا بھی کام کیا ہے وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے، اور کراچی کے مسائل جو ہیں وہ سمندر جتنے ہیں. ہمیں ابھی سمندر جتنا کام کرنا جو ہے وہ باقی ہے. اور یہ سمندر کے پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو، میں آپ سے پولیٹیکل بات کرنا ہی نہیں چاہتا. میں آپ سے کسی مسلک کی، کسی ذات کی، کسی برادری کی بات میں کرنا نہیں چاہتا. یہاں پر اس فورم میں چونکہ میں ایک مخصوص پروگرام میں موجود ہوں، یہ میرے لیے بڑی باعث افتخار ہے. میں بڑے فیلنگ آنرڈ، مجھے بہت جو ہے وہ فخر ہے اس بات پہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، آپ تمام لوگوں کا یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے یہاں پر حاضر ہوں. آپ کے اس چند لمحات جو آپ کی خوشی کے، آپ کے اس پروگرام کے، میں اس کو شیئر کر رہا ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کی برادری سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے، اس کراچی کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے اپنے دروازے جو ہے وہ کھول رکھے ہیں. ہمارے ایڈمنسٹریشن کا ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو ہم بند دروازوں کے ساتھ کر رہے ہوں کمرے کے اندر. ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں کر رہے جسے ہمیں لوگوں کو چھپانا ہو. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، انجانے طور پر تو ہمارے پاس بہت سارے آپ کے لوگ موجود ہیں، لیکن اب میں آپ کو ایز اے برادری میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ اگر آپ اپنی برادری کی کمٹمنٹ دیں اور اپنے لوگوں سے کہیں کہ ہمیں فلاں چیزیں کرنی ہے، ہمیں فلاں سیوک ڈسپلن کی پابندی کرنی ہے، ہمیں فلاں جگہوں پہ گورنمنٹ کی اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے، ہمیں فلاں جگہوں پہ گورنمنٹ کے اچھے کام کرتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے بیڈ روم کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کر چاکنگ کر جائے، کسی کی ہمت نہیں ہے ہمارے بیڈ روم میں کہ وہ آ کر ہمارے دروازے کو توڑ کر ہمارے گھر کے اندر آ کر کوئی جو ہے وہ نعرہ لکھ جائے. اسی طرح سے اگر ہم سب لوگ مل کر اگر اس شہر کو اون کرنے لگیں گے، اس کی دیواروں کو، اس کے انڈر پاسز کو، اس کی سڑکوں کو، اس کے فلائی اوورز کو، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہماری خوبصورت انفراسٹرکچر کو کوئی آ کر خراب کرے، کوئی اس پہ جو ہے وہ نعرے لکھے، کوئی اس دیوار کو توڑے، کوئی اس سڑک کو کاٹے. اگر ہر 18 ملین آدمی جو اس شہر میں رہ رہا ہے وہ اونر ہے، یہ وہ اونر سمجھے اپنے آپ کو، مالک سمجھے اس شہر کا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مصطفیٰ کمال اپنے گھر کے پیسے سے نہیں کر رہا ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے. For God's sake، میں آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ جی برادری کی بنیادوں پہ، اسی طرح سے میری تمام برادریوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. جتنے ملین آپ لوگوں کی پاپولیشن ہے، مجھے ایک دروازہ نوک کرنا پڑے گا. آپ جس طرح سے ایک کال پر یہاں پر دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں پر آ کر جمع ہوئے ہیں، یہی ایک کال آپ کو جو ہے یہاں سے جائے کہ اس شہر کے سیوک فیسلٹیز میں کم سے کم اگر اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری دیواروں کو کوئی شہر کا خراب نہیں کر سکتا.
میری سڑکوں کو کوئی نہیں کاٹ سکتا, میری پانی کی لائنوں کو جو ہے وہ کوئی ٹیمپر نہیں کر سکتا. اور میں دیکھتا ہوں پھر کہ کون سی سیاسی پارٹی یا کون سا کمرشل ایڈ لکھنے والا یا کون سا آدمی, اگر ہم سب لوگ اتنے سارے لوگ اون کرنے لگے اس شہر کو, اس کی دیواروں کو, جس طرح ہم اپنے ڈرائنگ روم کی اونرشپ ہمارے پاس ہے, ہمارے گیٹ کے اندر, گھر کے گیٹ کے اندر کی ذمہ داری جس طرح سے ہم اون کرتے ہیں, کسی کے بڑے کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر کے اندر آ کر کوئی نعرہ لکھ جائے یا کوئی چوکنگ کر جائے. اگر اسی شہر کو اگر ہم نے اپنا اون کرنا شروع کر دیا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ شہر اس پورے ریجن, اس پورے اس برصغیر, سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کا یہ محور ہے. یہ شہر, اس شہر میں اتنی پوٹینشل ہے کہ دنیا کا نمبر 1 شہر یہ شہر بن سکتا ہے, دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر یہ شہر بن سکتا ہے, دنیا کے سب سے زیادہ کاروباری جو ہے وہ مواقع شہر میں آ سکتے ہیں. اور آج جو کچھ بھی ہم نے تھوڑا بہت یہاں پہ کیا, اس سے دنیا بھر کی انویسٹمنٹ سمیٹ کر آ رہی ہے. اگر یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, یہ ساری برادری ہمارے ساتھ اس طرح اون کرنے لگے, تو دنیا بھر سے انویسٹمنٹ یہاں پر آئے گی, یہاں پر کاروبار لگے گا. آپ کا جو موجودہ کام ہے وہ بڑھے گا, دگنا تگنا ہوگا, آپ کو بھی پراسپیرٹی ملے گی, آپ کی برادری کے لوگوں کو نوکری ملے گی, اس شہر والوں کو نوکری ملے گی, اس ملک کے رہنے والوں کو نوکری ملے گی, اس ملک کے خزانے میں جو ہے وہ پیسہ جائے گا. یہی ہمارا کال, ہم چاہے کسی بھی رنگ, نسل, مذہب, ذات, پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, ہم اپنے عقیدے, اپنی پارٹی, اپنے ریلیجن پہ قائم رہیں. لیکن جب اس شہر کی بات آتی ہے تو میں آپ لوگوں سے, میرا آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے, یہی میری آپ سے التجا ہے کہ اس شہر کو اون کریں. جب کراچی کی بات آ جائے تو بس پھر ساری پارٹیاں ایک طرف, پھر سارے مذہب ایک طرف, پھر ساری جو ہے وہ, بس ہم انسان ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں, تو کراچی ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے جو ہے وہ ہم اس پورے پاکستان کی جو ہے وہ